اہل حدیث پریس کانفرنس پشاور، اس کے اندر صوبہ خیبر پختونخوا کی تمام اہل حدیث جماعتوں کی قیادت، علماء کرام اور معززین کی ایک بڑی نمائندگی موجود ہے۔ شورا علماء اہل حدیث خیبر پختونخوا کا افغانستان کی امارت اسلامی سے اہل حدیث علماء اور عوام اور مدارس و مساجد کے تحفظ کا مطالبہ پشاور پریس کلب میں منعقدہ تمام اہل حدیث دینی، مذہبی اور سیاسی تنظیموں کے رہنماؤں کی یہ نمائندہ پریس کانفرنس ہے۔ ہم امارت اسلامیہ کو افغانستان کے اہل حدیث کی طرف سے حمایت کیے جانے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ افغانستان کے تمام اہل حدیث علماء نے، عوام نے اس نئی اسلامی حکومت کا خیر مقدم کیا ہے، انہیں خراج تحسین پیش کیا ہے، انہیں مبارکباد دی ہے۔ ہم ان کے فیصلے کی حمایت کرتے ہیں اور تائید کرتے ہیں۔ نہ صرف افغانستان کے اہل حدیث بلکہ پاکستان اور پوری دنیا کے اہل حدیث امت اسلامیہ کے اتحاد اور اتفاق کو تحسین کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن و سنت کے قوانین کا ایسے طریقے سے نفاذ کیا جائے جو ہر قسم کی فرقہ واریت کی لعنت اور آلودگی سے پاک ہو، اور ہم اعلیٰ ایمان اور اعلیٰ اخلاص کے ساتھ قرآن و سنت کے نفاذ کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ افغان حکومت کو مضبوط بنیادوں پر استوار کرنے کے لیے، مستحکم بنانے کے لیے، پائیدار بنانے کے لیے اور دنیا میں کامیاب دکھانے کے لیے ماضی کی غلطیوں سے سبق حاصل کرنا ضروری ہے۔ اس کے لیے افغانستان کے تمام طبقات کے حقوق کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ تمام مکاتب فکر کے علماء کرام، ان کے مدارس، ان کی مساجد، ان کی تعظیم اور حریت فکر کو قائم رکھنا بھی ضروری ہے، اور ان کو قومی ترقی میں برابری کی بنیاد پر شامل کرنا بھی ضروری ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے افغانستان کے بعض بڑے صوبوں میں اہل حدیثوں نے افغانستان میں بڑی قربانیاں پیش کی ہیں۔ صوبہ کنڑ کے اندر، صوبہ بدخشان کے اندر، صوبہ نورستان کے اندر اور دیگر صوبوں کے اندر ہماری جہادی، تعلیمی، رفاہی عظیم قربانیاں ہیں، اور اسی راہ میں ہمارے علماء کی ایک بڑی تعداد شہید ہوئی ہے، اور اسی راہ میں ہماری جماعت کے سرخیل اور عظیم شخصیت شیخ جمیل الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت اس وقت ہوئی تھی جب انہوں نے سب سے پہلے کنڑ کے اندر اسلامی حکومت قائم کی تھی، کتاب اللہ کو نافذ کیا تھا، حدود اللہ کو قائم کیا تھا۔ شورا علماء اہل حدیث کانفرنس اس بات پر بہت دکھی، افسردہ اور غمناک ہے کہ امارت اسلامیہ کی قابل آمد کے بعد ہمارے ایک جید
اور عظیم عالم ابو عبید اللہ متوکل صاحب کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا ہے۔ آج تک ان کے قاتل گرفتار نہیں کیے گئے۔ قاتلوں کو گرفتار کرنا اور شریعت کے مطابق انہیں سزا دینا اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ ہمیں امید ہے کہ نئی افغان حکومت متوکل صاحب کے قاتلوں کو گرفتار کرے گی اور اسلام کے شرعی نظام کے مطابق ان پر قصاص کا نظام قائم کیا جائے گا تاکہ انصاف کا بول بالا ہو۔ افغانستان، پاکستان اور دنیا کے اندر جہاں بھی مسلمان ہیں انہیں اعتماد اور اعتبار حاصل ہو۔ شورا علماء اہل حدیث یہ مطالبہ بھی کرتی ہے کہ افغانستان کے اہل حدیث عوام، ان کی مساجد، ان کے مدارس، ان کو پورا تحفظ دیا جائے اور نئی حکومت ملک کے تمام عوام کا، تمام مکاتب فکر کا، تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں کا، تمام قبائل کا احترام کرے، ان کی جان، ان کے مال، ان کے عزت کے تحفظ کو یقینی بنائے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ دنیا یہ سمجھے گی کہ یہ حکومت اللہ کے فضل و کرم سے اس قابل ہے کہ وہ افغانستان کو ایک ترقی یافتہ فلاحی اسلامی ملک قائم کر کے چلا سکتی ہے اور دنیا کے لیے اسے قابل قبول بنا سکتی ہے۔ ملکی ترقی کی جانب یعنی افغانستان کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ افغان عوام کو بھرپور عزت، تحفظ دیا جائے، ان کی مشاورت کو یقینی بنایا جائے، ان کی قیادتوں کا احترام کیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی ہم مندرجہ ذیل قرارداد بھی پیش کرنا چاہتے ہیں۔ نمبر 1، پاکستان کی تمام اہل حدیث جماعتیں اور اہل حدیث عوام افغانستان میں اسلامی حکومت کے قیام پر امارت اسلامیہ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں، ان سے اپنی محبت اور یکجہتی کا اظہار بھی کرتے ہیں اور یہ بتانا بھی چاہتے ہیں کہ ہماری حکومت نے، ہماری افواج نے، ہمارے اداروں نے ملک کے اندر تخریب کاری، دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں اور افغانستان کے عوام جو 3.5 ملین سے زائد مہاجرین ہیں ان کی خدمت کے لیے بھی کردار ادا کیا ہے۔ اس لیے ہم حکومت پاکستان، افواج پاکستان اور اپنے اداروں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ملک کے تحفظ کے لیے نظریہ پاکستان کے تحفظ کے لیے ہم اپنی حکومت کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ نمبر 2، تمام افغانستان میں اہل حدیث مساجد اور مدارس کو جہاں جہاں شرع پسندوں نے بند کیا ہے انہیں فوراً کھول دیا جائے اور اہل حدیث علماء کرام، ان کی مساجد اور مدارس کو پورا تحفظ دیا جائے، احترام دیا جائے اور انہیں تحفظ کی ضمانت دی جائے۔ نمبر 3، جن صوبوں میں یعنی افغانستان کے جن صوبوں میں اور اضلاع میں اہل حدیث کی ایک بڑی تعداد موجود ہے اور اکثریت ہے، وہاں ان کو حکومت میں شامل کیا جائے اور سرکاری مناصب پر فائز کیا جائے تاکہ عوام کے درمیان اور حکومت کے درمیان اعتماد قائم ہو۔ نمبر 4، افغانستان کے اندر اہل حدیث علماء اور عوام کی بلا جواز پکڑ دھکڑ کا سلسلہ فوراً بند کیا جائے۔ نمبر 5، افغانستان کے تمام اہل حدیث علماء اور عوام امارت اسلامی کے ساتھ مکمل حمایت کا اعلان کر چکے ہیں اور انہیں اپنے تعاون کا بار بار یقین دلا چکے ہیں۔ اس تعاون کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے
اس تعاون کو کسی قسم کی کمزوری نہ سمجھا جائے۔ نمبر 6، امارت اسلامیہ کی صفوں میں ان شرپسند عناصر کو قیام امن کی بحالی کی خاطر لگام دی جائے جو اہل حدیث کے منہج کے خلاف بے بنیاد پراپوگنڈے کرتے ہیں، صفوں کے اندر موجود ہیں، اپنے آپ کو طالبان بھی کہتے ہیں اور اپنے حامیوں کے خلاف پراپوگنڈا کرتے ہیں اور ان کو گالی دیتے ہیں اور ان پہ تان لان کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم بھی تمام اہل حدیث کو جو افغانستان کے اندر موجود ہیں امارت اسلامی کے خلاف منفی پراپوگنڈا کرنے سے روکتے ہیں کہ بعض لوگوں کی غلطی کی وجہ سے اسلامی حکومت کے خلاف کوئی بات نہ کی جائے۔ نمبر 7، اہل حدیث چونکہ سلفی منہج کے حامل ہیں، ہمارا نظریہ یہ ہے کہ دین اسلام قرآن و سنت کے اندر مکمل ہے۔ اعتقادات، عبادات، اخلاقیات، سیاسیات، معیشت، اسلامی حکومت، عدلیہ، انتظامیہ کا پورا نظام قرآن و سنت کے اندر موجود ہے اور ہم اسی سوچ کے حامی ہیں۔ ہم فرقہ واریت کو لعنت سمجھتے ہیں، فرقہ واریت کو عذاب سمجھتے ہیں۔ ہم تمام محدثین، تمام فقہائے کرام، علماء کرام اور مکاتب فکر کا احترام بھی کرتے ہیں اور یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ سلفی منہج ہر قسم کی تکفیری سوچ سے مکمل پاک ہے۔ ہم خروج اور خارجی لوگوں سے بالکل بری ہیں، ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے تکفیری سوچ رکھنے والوں اور مسلمان حکمرانوں پر خروج کرنے والوں سے ہم لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ساری زمین پر قرآن و سنت کو غالب کرنے کے لیے عالم اسلام کے تمام حکمرانوں کو اور تمام عوام کو اپنے اپنے فرائض منصبی ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ رب کی زمین، رب کا نظام، رب کی زمین، رب کا نظام، رب کے نام پر قربان میری روح و جان، یہی ہے میری منزل اور یہی ہے میرا ایمان، یہی ہے اعلان آل پارٹیز اہل حدیث کانفرنس پاکستان۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی بھائی نے کوئی سوال کرنا ہو اس حوالے سے تو انشاءاللہ کر سکتے۔ ان کے ساتھ یہ معاملہ آپ نے اٹھایا ہے، اس پر بالکل جی، بات چیت کی ہے؟ اس کے کابل میں ان کے ساتھ باقاعدہ بات ہوا ہے، ان کے ساتھ آپ مولانا متوکل صاحب کے بارے میں بات ہوا ہے سربراہان سے۔ اس نے بتایا کہ ہم کوشش کر لیں گے انشاءاللہ، ہم یہ منطقی انجام تک پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ افغانستان میں کیا آپ بتا سکتے ہیں، آپ اس کے لکھیں کہ افغانستان میں جو حدیث کے مدارس ہیں ان کو بند کیا جائے، کتنی تعداد ہے اور اس میں حدیث کے کتنے طلباء تعلیم ہے، ایسا اندازہ ہے اس وقت آپ کو؟ یا اگر وہ بند کر دیے گئے ہیں تو ان طلباء کا مستقبل کیا ہوگا وہ مدارس کے لیے؟ کیونکہ جس طرح آپ نے کہا ہے کہ وہاں ان کو تعلیم نہیں دی جا رہی ہے، ان کو تنگ کیا جا رہا ہے، کیا وہ طلباء اس طرف آئیں گے دینی سلسلے کو برقرار، تعلیم سلسلے کو برقرار رکھنے؟ اس سوال کا جواب عنایت الرحمان صاحب دیں۔ اس طرح ہے کہ سارے بارڈر بنے اور تورخم گیٹ جو ہے وہ بھی بنے، اور وہ طلباء ابھی تو نہیں آ سکتا ہے، ادھر ہی ہے اپنی جگہ، اور کچھ مدارس جو ہے وہ جلال آباد میں بنے، قندوز اور جلال آباد میں ابھی اس دنوں میں بند کیا ہے۔
کیا آپ کی جانب سے کوئی کسی ڈیلیگیشن کا جانے کا پروگرام ہے اس وقت پاکستان جو کی جماعتیں ہیں آپ کے بہت سے ساتھیاں موجود؟ جی ہاں، اس کے سربراہان کے ساتھ موجود ہے، جو اندرونی شورائے علماء اہل حدیث سے افغانستان کا، صوبہ کنڑ سے، صوبہ نورستان سے، صوبہ جلال آباد سے، قندوز سے بھی، مختلف صوبوں سے۔ اور بھی وہاں کی حکومت میں آپ بھی حصہ چاہتے ہیں، آپ نے کہا کہ جو اہل حدیث کے وہاں اکثریت ہے وہ اس کو بھی حکومت میں منصب یہ ہم نے تحریری ابھی مطالبہ کیا ہے اس لیے کہ بعض صوبوں کے اندر ہماری 95%، بعض میں 90% آبادی صوبہ نورستان۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ اہل حدیث کی اکثریت ہے تو آلریڈی حکومت میں ان کو لیا جائے گا؟ آپ اس طرح ہمیں امید ہے کہ جس طرح کے میٹنگ جاری ہیں، وہ جس طرح وہ وعدے کر رہے ہیں کہ ہم نمائندگی دیں گے، ہمیں امید ہے کہ وہ اگر پائیدار حکومت بنانا چاہتے ہیں تو تمام مکاتب فکر کو نمائندگی دیں گے، تمام قبائل کو دیں گے، تمام صوبوں کو دیں گے۔ بس سکول سے قابل ہوا طالبان کے ہاتھوں، 2-3 دن بعد کچھ علماء نے ہم کو مبارکباد دی، اور آپ کو تقریباً کچھ دن گزر گئے، ہم کہیں گے تقریباً 1 مہینہ ہو چکا ہے، تو کیا اس واقعے کے بعد ایسی صورت پیش آئی ان کو مبارکباد کے ساتھ اپنے اس مطالبے کے سامنے رکھنے؟ یہ جو سلسلہ ہے ہماری آل پارٹی اہل حدیث کانفرنس ہے، تو پاکستان لیول پہ تمام اہل حدیث علماء شخصیات انہوں نے بار بار میٹنگ کی ہیں، اور یہ جو بات جو ہم نے پیش کی ہے یہ باہمی مشاورت کا خلاصہ ہے۔ اور ہر جماعت نے الگ الگ پیش کیا تھا، جو قیدین لاہور میں، کراچی میں، اسلام آباد میں، اس نے الگ الگ اپنی جماعت کی طرف سے پیش کیا، جیسا پروفیسر ساجد میر صاحب، سینیٹر ساجد میر صاحب نے بھی پیش کیا، اوروں نے بھی پیش کیا ہے۔ پریس کانفرنس سے اس حوالے سے الحمدللہ آپ کو تفصیلی جوابات بھی مل چکے اور تفصیلی گفتگو بھی ہو چکی ہے۔ یہاں پہ تمام پارٹیز کے لوگ ہمارے موجود ہیں، آپ کو پتہ ہے ریجیس کے جو نمائندہ جماعت ہیں ان کے نمائندے بھی یہاں پہ موجود ہیں۔ ہم نہ صرف افغانستان میں امن چاہتے ہیں، اس طرح ہم پاکستان کے علاوہ پورے دنیا میں بھی امن چاہتے ہیں۔ ہمارا مقصد ہے کہ وہاں پہ بھی ایک اسلامی حکومت قائم ہو، یہاں پہ بھی اسلامی حکومت ہو، سب کو یہ حقوق حاصل ہو کہ وہ اپنے مسلک کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں۔ میں اس موقع پر مزید بات نہیں کرنا چاہتا۔ اس موقع میں تمام علماء کرام کا، تمام مشران کا، شیوخ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ اس وقت آپ پریس کانفرنس میں موجود ہیں، آپ پریس کلب تشریف لائے ہیں۔ میں تمام صحافیوں کا بھی انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے اس گرمی میں آپ یہاں پہ آئے اور آپ نے ہمارے ساتھ شرکت کی۔ ہمارا سب کا مقصد نہ صرف پاکستان میں، افغانستان میں، بلکہ تمام دنیا میں ہم امن چاہتے ہیں، تمام دنیا میں اسلامی حکومت چاہتے ہیں، ہم تمام دنیا میں قرآن و سنت کا نفاذ چاہتے ہیں۔ یہ ہم سب کا مشن ہے اور اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا بھی کیا ہے۔ تو بہرحال ہم مل کر انشاءاللہ اس قرآن و سنت کو تمام دنیا میں نافذ کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ بڑی مہربانی، شکریہ۔ دعا کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم نحن ضعفاء فقونا ونحن اذلاء فاعزنا ونحن فقراء فارزقنا ونحن مرضى فاشفنا يا رب العالمين. اللهم انصرنا ومساجدنا ومدارسنا وعلماءنا وجماعاتنا. اللهم انصرنا نصرا عظيما ونصرا مبينا ونصرا عزيزا. اللهم أيدنا بروح القدس. اللهم كن لنا مؤيدا ونصيرا وكن بنا رؤوفا رحيما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.